کئی زمانے پہلے کی بات ہے، ایران پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ نہایت رحم دل اور لوگوں کو انصاف کر کے دینے والا تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کا ایک بہت قریبی وزیر تھا جس کا نام عظیم تھا۔ وہ اس وزیر کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا اور بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جتنے بھی درباری تھے وہ یہ بات دیکھ کر بہت جلتے تھے اور اس وزیر سے حسد کرتے تھے۔ وہ وزیر نہایت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ وہ لوگوں کو انصاف کر کے دیتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بہت محبت اور خلوص تھا۔ پر جو درباری اس وزیر سے جلتے تھے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اس وزیر کے خلاف بغض پیدا کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سب لوگوں کے دلوں میں اس وزیر کے خلاف نفرت بھر گئی۔ جب بادشاہ کا آخری وقت قریب آیا تو بادشاہ نے سوچا کہ اس وزیر کو اپنی سلطنت سونپ دیتا ہوں، لیکن وزیر نے اس بات سے سراسر انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی رعایا مجھ سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ آپ اپنی سلطنت خود چنیں جس کو آپ نے سونپنی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کے اصرار پر اس کی بات مان لی اور اپنے تمام درباریوں سے کہا کہ کل میں 3 سوال پوچھوں گا۔ جس نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا وہ میری سلطنت پا لے گا۔ اگلے دن جب سب درباری بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ایک بزرگ کو بلایا اور کہا، 3 سوال پوچھیے۔ اس بزرگ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ دروازے میں سے آواز کیوں آتی ہے؟ سب درباری حیران و پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے دربار میں ایک لڑکا آیا جس نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ دروازے سے آواز اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ باہر کون ہے۔ وہ بزرگ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ زمین کا سینٹر کہاں پر ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ زمین کا سینٹر ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس بزرگ نے اس لڑکے سے اپنا تیسرا سوال پوچھا کہ تمہارے سر پر کتنے بال ہیں؟ وہ لڑکا مسکرایا اور کہا، اس دنیا میں جتنے ستارے ہیں اتنے میرے سر پر بال ہیں۔ وہ بزرگ حیرت میں پڑ گیا تو اس لڑکے نے کہا، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو مجھے گن کر بتا دو۔ وہ بزرگ اس لڑکے کو شاباشی دینے لگا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکا کامیاب ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو نہایت تعجب ہوا اور اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، مبارک ہو، تو میری سلطنت سنبھالے گا۔ بادشاہ نے کچھ دیر بعد اس لڑکے سے کہا کہ اپنے منہ سے نقاب تو ہٹاؤ۔ جب اس لڑکے نے اپنے منہ سے نقاب ہٹایا تو یہ وہی شخص عظیم تھا جو بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی عظیم ہے بادشاہ کا وزیر، تو سب لوگوں کے دلوں میں جو بھی بغض تھا وہ اچھائی میں بدل گیا اور اس عظیم کو شاباشی دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہی وہ شخص ہے جو ہم پر سلطنت کر سکتا ہے، اصل حقدار یہی شخص ہے۔ بادشاہ عظیم کی اس ذہانت پر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، آج میں نے ایک حقدار کا حق ادا کر دیا۔